صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ دوبارہ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے پھر خاموشی اختیار کی۔ تیسری مرتبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں ہاں ہر سال فرض ہے تو پھر تمہیں ہر سال کرنا پڑے گا، اللہ اکبر، اور اس کی تمہارے پاس طاقت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے ایک مرتبہ زندگی میں حج فرض کیا ہے۔ نفلی حج جتنے مرضی کریں وہ اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہیں، گناہوں کی معافی اور تلافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، درجات کی بلندیوں کا سامان پیدا ہوتا ہے حج کرنے سے۔ لیکن ایک مرتبہ کم از کم ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب جیسا فرما رہے ہیں، دیکھیے دین اسلام میں کیا خوبصورتی ہے، کیا اس میں نرمی ہے کہ آپ پہ کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے جو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ نبی مکرم کا جیسے آپ نے ارشاد گرامی ابھی ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ فرض ہے اگر تم استطاعت رکھتے ہو، جانی طور پہ، مالی طور پہ، اور آپ ایکسپینس اٹھا سکتے ہیں تو آپ کو جانا چاہیے۔ لیکن کیسے ہی خوش قسمت لوگ ہیں اس دنیا میں، ہر سال جاتے ہیں، ہر سال ان کی حاضری ہوتی ہے عمرہ کے لیے، حج کے لیے، ایسے خوش بخت بھی ہیں ماشاءاللہ۔ جی جی، ایسے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں امام الحدیث حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، جی 107 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور 198 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ کہتے ہیں 11 سال کی عمر میں میں نے پہلا حج کیا ہے، اس کے بعد 80 سال زندہ رہے ہیں اور ہر سال بیت اللہ کا حج کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 80 حج انہوں نے اپنی زندگی میں کیے۔ آپ اندازہ کریں 91 سال ٹوٹل عمر ہے اور 80 حج کیے، اور کہتے ہیں کہ ہر سال میں دعا کرتا تھا جب بھی بیت اللہ میں پہنچتا تو کہتا اللہم لا تجعلہ آخر العہد منک، اے اللہ اپنی بارگاہ کی طرف سے یہ میرا آخری پھیرا نہ بنانا، اللہ اکبر، یہ میرا آخری چکر نہ ہو۔ اللہ اکبر، 80 مرتبہ اللہ نے ان کو حج کی توفیق دی۔ اللہ اکبر۔ اور ذرا آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں نا اس دور میں تو پھر ہمیں خوب اندازہ ہوتا ہے، جب آج کی طرح سہولیات نہیں تھے، جی اتنے جدید وسائل نہیں تھے، مشکلات زیادہ تھیں۔ آج پاکستان سے 5 گھنٹے میں آپ مدینہ منورہ یا جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں۔ جی اس دور میں لوگ کتنا لمبا سفر کرتے، مہینوں سفر ہوتا، ہفتوں سفر کر کے اور وہ بیت اللہ کی زیارت اور سعادت کے لیے پہنچ جاتے، اور ان کی کتنی خواہش ہوتی اللہ اور کتنی ان کی تڑپ ہوتی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ آپ حج کے لیے لوگوں کو بلائیے، اعلان کر دیجئے، پھر لوگ پیدل بھی آئیں گے، دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر اللہ اکبر، اللہ دنیا کے دور دراز کناروں سے لوگ حج کے لیے پہنچیں گے۔